بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عید کے دن جو کام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور جو مستحبات میں آتے ہیں، سنتوں میں آتے ہیں، ان کی تعداد 17 ہے۔ نمبر 1 حجامت بنوانا، نمبر 2 ناخون کاٹنا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، اگر نئے میسر ہوں تو نئے، اگر نئے نہ ہوں تو پرانے ہی صحیح لیکن دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ نمبر 6 انگوٹھی پہننا، یہ بھی کیا ہے؟ نمبر 7 خوشبو لگا کے جانا۔ نمبر 8 فجر کی نماز محلے کی مسجد میں باجماعت ادا کرنا۔ نمبر 9 عیدگاہ کو جلدی جانا۔ نمبر 10 عیدگاہ کو جاتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کرنا اور عیدگاہ سے نماز پڑھنے کے بعد آتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ نمبر 10 صدقہ فطر ادا کر دینا۔ یہ بات آپ خاص خیال رکھیں کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ عیدگاہ کو پیدل جانا، یعنی زیادہ دور نہ ہو تو پیدل چل کے جایا جائے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ عید کی نماز کو جاتے وقت میٹھی چیز کھانا، کھجور ہو تو کھجور تاخ عدد، یعنی 3 5 7 9 11 ایسے وغیرہ جس میں جوڑ نہ ہو، یا کھجور میسر نہ ہو تو میٹھی کوئی بھی چیز، جیسے کہ سیوئی ہمارے یہاں رواج ہے، سیوئی کھا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 14 خوشی کا اظہار کرنا، عید پڑھنے کے بعد ایک دوسرے مسلمان سے خوشی کا اظہار کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا اور مبارکباد دینا۔ نمبر 15 کثرت سے صدقہ کرنا، جو بھی غریب مسکین یتیم بیوہ ملے کچھ نہ کچھ اسے دے دینا۔ نمبر 16 عیدگاہ کو اطمینان اور وقار کے ساتھ جانا اور نظریں نیچی جھکی رکھنا، نظریں نیچی رکھنا، ادھر ادھر دیکھنا اور مارکیٹ کی آشائش اور خوبصورتی کو دیکھنا یہ غلط ہے، نیچی نگاہ کر کے جانا چاہیے۔ نمبر 17 آپس میں ایک دوسرے کو خوب مبارکباد پیش کرنا، خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا، یعنی ایسا نہ ہو دل میں تو کینہ اور حسد ہے اور چہرے سے مسکرا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو، بلکہ دل میں بھی مومن کا ادب و احترام ہونا چاہیے اور زبان پر بھی ادب و احترام ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر فرض ہے، اور ایک مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرنا، حقارت سے دیکھنا، یہ حرام ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی دوست سے ملیں تو اچھی خصلت سے، اچھے عادت و اخلاق سے ملیں، ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو اچھی تعریف کر رہے ہیں اور دل میں اس کے لیے برا جان رہے ہیں۔ امید ہے کہ سنت آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بھی اور دیگر سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔